السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 36۔ سویرے جب سوریا جاگی اور اپنے کمرے سے نکل کر میرے درشن کرنے آئی تو میں اور پرنسس اندرا پاس بیٹھے بیٹھی پی رہے تھے، جو اندرا نے اپنے ہاتھ سے تیار کی تھی۔ میں تو اپنی نیند رات کے 2 بجے پوری کر چکا اور اسے بھی بتھیرا کہتا رہا کہ سو جائے اور اپنی نیند پوری کر لے، مگر ہمارے درمیان باتوں کا جو دلچسپ سلسلہ شروع ہوا اس نے ٹوٹنے کا نام نہیں لیا۔ بقیہ رات باتوں ہی باتوں میں بیت گئی۔ این بیٹری کے وقت سوریا داخل ہوئی اور سلام صبح کہہ کر وہیں ٹھٹک گئی۔ شاید اندرا کو میرے اتنی قریب دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے اسے توجہ دلائی، وہاں کیوں رک گئی، آگے آ کر اپنے درشن کراؤ۔ میرے درشنوں سے پہلے آپ نے پرنسس اندرا کے اور اندرا نے آپ کے درشن کر لیے، میں تو آج صرف سلام کر سکتی ہوں۔ ارے نہیں، پرنسس تو ڈیوٹی پر ہے، صبح صبح درشن تو تمہارے ہی ہوں گے، میرے پاس آؤ۔ سوریا قریب آئی، میں نے حسب معمول درشن کیے اور خلاف معمول اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جب سے ہمارے درمیان سلام صبح کا سلسلہ شروع ہوا، یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے درشنوں کے ساتھ اس کا ماتھا چوما اور کہا، تم جانتے ہو کہ تمہارا درشن میری زندگی کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ صرف تمہیں دیکھ کر پورا ہوتا ہے۔ غالباً سوریا کو یاد آ گیا کہ پرنسس کے ساتھ ٹائم تو اسی نے بانٹا تھا۔ جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پر رکھ لیا اور جذبات آفری آواز میں بولی، آپ کا ہاتھ میرے لیے شفقت کا سایہ ہے بھائی جان، خدا کرے آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رہے۔ پرنسس اندرا کی موجودگی میں ہم بھائی بہن کچھ جذباتی سے ہو گئے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ ہمارا پیار دنیا سے انوکھا اور مختلف ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ بھائی بہن میں ایسا پیار شاہد ہی دیکھنے میں آیا ہو۔ ہم نے سوریا کو بھی صبح کی چائے میں شامل کر لیا۔ مجھے حشاش میں شاد دیکھ کر وہ بڑی خوش ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے آپ کی طبیعت اب اچھی ہے۔ سوچا میرے اور پرنسس اندرا کے درمیان جو بے تکلفی پیدا ہوئی ہے اس میں سوریا کو بھی شامل کر لوں۔ تیماردار اچھا ہو تو بیمار کی طبیعت فوراً اچھی ہو جاتی ہے۔ سوریا نے پہلے مجھے پھر اندرا کو دیکھا۔ میں نے ایک اور انکشاف کیا، یہ چائے بھی پرنسس نے بنائی ہے۔ سوریا کو مزید حیرت ہوئی اور اندرا کو دیکھنے لگی۔ آپ نے کیوں تکلف کیا، مجھے جگا لیا ہوتا۔ تکلف نہیں، تمہارے بھائی جان کی سیوا کی ہے۔ سنا ہے کہ بیمار کی سیوا کرو تو بھگوان خوش ہوتا ہے۔ میں نے اندرا کی بات اٹھا لی، بھگوان تو بعد میں خوش ہوگا، پہلے بیمار خوش ہوتا ہے۔ چلو میری سیوا سے تم خوش تو ہوئے۔ سوریا اس کے اندازے تخاطب پر چونکی، مگر میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اندرا سے مزید بے تکلفی کا اظہار کیا، میں خوش نصیب ہوں تم جیسی خوبصورت راجکماری کی سیوا نصیب ہوئی۔ سوریا مزید چونکی کے بھجکا رہ گئی کہ ہم ایک دوسرے کو تم کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ انجان نہیں تھی، ہمارے بدلے ہوئے لہجے اور سیغوں سے بھاپ گئی کہ نیز شب کی ملاقات بیمار اور تیماردار کے درمیان بڑی بے تکلفی پیدا کر گئی ہے۔ پرنسس اندرا نے میرے ساتھ تھوڑی سی بے تکلفی کا مظاہرہ کیا، اس رات بھی کیا تھا جو ہم نے دہلی ریلوے اسٹیشن پر گزاری تھی، مگر ایک پرنسس کا خواہ وہ کتنی ہی آزاد خیال کیوں نہ ہو، میرے لیے چائے خود بنانا اور بے تکلفی سے بڑھ کر کسی اور لہجے میں بات چیت کرنا معاملے کی صورت کو مشکوک بنا رہا تھا۔ اگر سوریا کو یہ معلوم ہو جاتا کہ آدھی رات سے اس وقت تک ہمارے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی اور اندرا اور میرے پیروں میں بیٹھنے اور چند چھونے کے ابتدائی مرحلے طے کر چکی ہے تو شاید وہ روشن ارادہ کے مستقبل سے بالکل مایوس ہو جاتی۔ لیکن ہمارے بدلے ہوئے لہجوں کے باوجود اس کے مستقبل سے کچھ زیادہ مایوس نہیں تھی۔ اس نے اپنی حیرت اور ہماری بے تکلفی کو سفر کی ضرورت یا پھر میری بیماری اور دلجوئی کے پردے میں لپیٹ دیا۔ یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ اندرا خوبصورت ہے تو میں بھی خوش شکل ہوں، پھر دونوں پڑھے لکھے اور شکاری، ہمارا بے تکلف ہو جانا غیر طبیعی نہیں اور نہ روشن ادا کے لیے کسی خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بھی جانتی تھی کہ مذہب اور سماج ہماری راہ میں حائل ہے، پھر سب سے بڑھ کر مجھ پر یہ اعتماد اور یقین رکھتی تھی کہ میں اپنے ہم سفر سے بے تکلف تو ہو سکتا ہوں مگر کسی خطرے کی حد پار نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ سوچ کر سوریا اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر میں بے تکلف ہو کر ہم دونوں نے باہمی دلچسپی کی کوئی بات کر بھی لی ہوگی تو مذائقہ نہیں۔ پھر بھی کسی لڑکی کے ساتھ میری بے تکلفی کا یہ پہلا موقع تھا، اور لڑکی بھی ایک ریاست کی راجکماری۔ اب اسے مجھے چھیڑ میں پریشان کرنے کی سوچی۔ پرنسس اندرا سے کہنے لگی، تعجب ہے کہ بھائی جان آپ سے اتنے بے تکلف کیسے ہو گئے، یہ تو لڑکیوں کے معاملے میں بڑے بور واقع ہوئے ہیں۔ بور کیوں ہے؟ اندرا نے پوچھا۔ کسی لڑکی سے ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتے، مگر میرے ساتھ تو بڑے مزے کی باتیں کرتے رہے۔ آپ کی بات ہو رہا ہے، آپ تو ہماری مہمان ہیں، ورنہ رامپور میں ہی کئی لڑکیاں جو بھائی جان میں دلچسپی رکھتی ہیں، مگر ان کی بوریت کی وجہ سے مجھے ان کی باتیں سننا پڑتی ہے۔ میں چونکا کہ سوریا کس لائن پر چل پڑی اور ڈرا کہ کہیں میری اور روشن ارادہ کی کنٹینیوٹی کا بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ پرنسس اندرا نے لڑکیوں کے ذکر پر کان کھڑے کیے اور پوچھا، کون لڑکیاں ہیں؟ 3 لڑکیاں تو ہمارے بڑے ماموں کی ہیں،
ایک روشن ارادہ، دوسری بڑی گل، تیسری چھوٹی گل۔ بھائی جان کسی پر ہاتھ رکھ دیں، روشن ارادہ پر یا سب سے چھوٹی گل پر، مامو جان فوراً مان جائیں گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سوریا کی بچی میرا بھانڈا پھوڑنے پر آ گئی تھی۔ پرنسس اندرا نے دلچسپی ظاہر کی، تو کیا ادا یا چھوٹی گل کے لیے بات چل رہی ہے؟ بات کیسے چلے گی؟ بھائی جان کسی سے بات ہی نہیں چلاتے۔ میں نے ذرا اطمینان کا سانس لیا کہ میری کنٹینیوٹی کے بھانڈے کو صاف بچا گئی ہے، مگر دوسری لمحے مجھے اس کے پھوٹنے کا خطرہ پھر لاحق ہو گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، اب دیکھیے نا، روشن ارادہ نوجوان ہے، خوبصورت ہے، شاعرہ بھی ہے اور بھائی جان سے دلچسپی رکھتی ہے۔ اچھا، اب کے پرنسس اندرا خاصی چونکی اور میرا دل ایک بار پھر دھک سے رہ گیا، کیونکہ اب بات سیدھی ادا پر آ گئی تھی۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جی ہاں، سوریا نے پھر تیری لگائی، ادا کو بہت دلچسپی ہے بھائی جان سے، ان کے لیے شعر و شاعری بھی لکھتی ہیں۔ اپنی حالت کیا بتاؤں، کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سوریا کی بات فتیلے کی جلتی سلگتی آگے بڑھ رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا دل عنقریب ایک دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ میری اور ادا کی کنٹینیوٹی کا بھید کھولنے پر تلی ہوئی تھی۔ کیا شعر لکھتی ہے؟ اندرا نے پوچھا۔ مجھے تھوڑی سناتی ہے اپنے شعر، یہ کچھ کہتی ہوگی، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ مگر بھائی جان ایسے کہ بیچاری کی خبر تک نہیں پوچھتے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، نہ جانے ان کے دل میں کیا ہے، یہ کسی پرورش کے منتظر ہیں۔ پرنسس اندرا مسکرائی، میرے ساکت دل کی حرکت بحال ہوئی اور سوریا پر قربان ہو جانے کو جی چاہا کہ کس طرح مجھے اور روشن ادا کو چھوتی ہوئی گزر گئی ہے، کیسے میرے ذہن پر خطرے کی دستک دیتی اور ضرب لگاتی ہوئی ایک نازک مقام سے لوٹ آئی ہے، جیسے بجلی بادل کے حاشیے پر چمکتی اور کڑکتی تو ضرور ہے مگر کسی پر برستی نہیں۔ میرا بھید کھولتے کھولتے رہ گئی، شاید اس نے کوئی انتباہ یا مذاق کیا تھا۔ اب مجھے بھی ذرا دل لگی کی سوجی اور جواب دیا، منتظر ہوں کہ چھوٹی گل کب بڑی ہوتی ہے؟ ہائے اللہ! سوریا بیٹھی بیٹھی اچھل سی گئی۔ چھوٹی گل تو بھی 11 برس کی ہے بھائی جان، اسے جوان ہونے میں 5-6 برس لگ جائیں گے، تو مجھے کون سی جلدی ہے؟ چھوٹی گل کے جوان ہونے کا انتظار کر لوں گا۔ میرا خیال ہے چھوٹی گل کا صرف بہانہ ہے، آپ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور کس کا انتظار کروں گا؟ شاید آپ کو کسی گلبانو شہزادی کا انتظار ہے۔ میں ہنس دیا۔ پرنسس اندرا نے ایک انجانی سے راحت محسوس کی، پوچھنے لگی، کیا سچ مچ کسی شہزادی کے انتظار میں ہو؟ تم بھی سوریا کی باتوں میں آ گئی۔ محبت صرف شاہی گھرانوں اور راج محلوں میں نہیں ملتی، اس کے کچھ اور ٹھکانے بھی ہیں۔ پرنسس اندرا بیچارگی کے لہجے میں کہنے لگی، تمہیں کیا معلوم راج محلوں اور شاہی گھروں میں جوان ہونے والی لڑکیاں پریم کے لیے کتنا ترستی ہیں۔ جب وہ بڑی ہوتی ہیں راجنیتی کی بھینٹ چڑھا دی جاتی ہیں۔ وہ ایک دم خاموش رہی، پھر میری طرف دیکھا۔ اگر سچ مچ کسی شہزادی کا انتظار کر رہے ہو تو اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا جسے میں نے اور شاید سوریا نے بھی اپنے ذہن میں یوں مکمل کیا، میں بھی پرنسس ہوں۔ سوریا نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے میرے جواب اور رد عمل کی منتظر ہو۔ میں نے بات ہنسی اور مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی، شہزادی کسی آم کے درخت پر تو نہیں لگتی کہ ان کے ٹپکنے کا انتظار کروں، اور اگر کوئی کہیں ٹپک پڑی تو اسے قدرت کا انعام یا گفٹ سمجھوں گا۔ یہ کہہ کر خود بخود ہنسنے لگا کہ بات آئی گئی ہو جائے۔ پرنسس بھی اس خوبصورت مذاق پر ہنس دی، سوریا بھی مسکرانے لگی۔ میں نے ہنستے ہنستے پہلو بدلا تو یک لخت میری ہنسلی کی ایک کراہ میں ڈھل گئی۔ میری ہنسی ایک کراہ میں ڈھل گئی اور چہرے کی کیفیت کے ساتھ رنگت بھی بدلی۔ سوریا نے جلدی سے اٹھ کر مجھے تھام لیا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ دراصل پہلو بدلنے میں بے احتیاطی ہو گئی اور ہلنے سے زخموں میں ہول اٹھتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ کندھا سوج گیا ہے اور سویا ہوا درد پھر جاگا ہے۔ اس نے مجھے تکیوں کے سہارے بٹھا دیا اور پرنسس اندرا نے دوا کھلائی تو حالت ذرا تبدیل ہوئی۔ باہر دن چڑھایا اور کیمپ میں ناشتے کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ دونوں مامورانہ صفدر اور پروفیسر اسلم کے ہمراہ خیمے میں داخل ہوئے۔ رات اس وقت آئے جب میں سو گیا تھا۔ انہیں میری فکر تھی، اس لیے مزاج پرسی کے لیے صبح صبح ہی پہنچ گئے۔ میں نے بتایا کہ کل سے میری حالت بہتر ہے، رات جی بھر کے سویا اور دیر سے جاگ رہا ہوں۔ زخموں میں درد نہیں اٹھا؟ رانا نے پوچھا۔ درد ہلنے جلنے سے اٹھتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی احتیاطی سے پہلو بدلا تو بڑے زور کی ٹھیس اٹھی تھی۔ زخم ہولے ہولے بھرتے اور ہلنے سے بگڑتے ہیں۔ میں نے آپ کے بازو کو اس لیے پٹی لگا دی تھی کہ کندھے میں ہلجل نہ ہو۔ اس نے بتایا کہ جو مرہم لگایا گیا وہ 24 گھنٹوں کے اندر زخموں کو مندمل کر دے گا اور پٹی کل تبدیل ہوگی، مگر ایک انجیکشن اور دینا پڑے گا تاکہ گہری اور بھرپور نیند آئے۔ پھر شکار کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ بڑے ماموں کا خیال تھا پرنسس اندرا کو اودھ کے جنگلوں میں شکار کھیلنے کا شوق ہے تو یہ شوق پورا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے میں اس شکار میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ پروگرام یہ طے پایا کہ سوریا میری دیکھ بھال کے لیے کیمپ میں رہے گی۔
اور وکرم کیمپ کی حفاظت کرے گا، باقی لوگ شکار پر جائیں گے اور کل کی طرح 2 پارٹیوں میں بٹ کر جنگل میں گھسیں گے۔ شکار پرنسس اندرا کے نام پر ہوگا۔ اسی اسنا میں پیرو نے ڈرائیوروں کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کر لیا تھا اور اس کے ساتھ اطلاع بھی لے آیا کہ بودھی رات سے گہری نیند سو رہا تھا۔ صبح اٹھا تو پیرو کو پہچانا اور گونگوں کی زبان میں میرے متعلق پوچھنے لگا۔ وہ مجھے زخمی اور خون میں لت پت دیکھ کر ہی شعور کی دنیا میں واپس آیا تھا، شاید اسی لیے میرے زخموں کی تشویش تھی اور مجھے دیکھنے پر اصرار کر رہا تھا۔ پیرو اجازت لینے کے لیے آیا کہ اسے یہاں لے آئے یا نہیں۔ میں نے اجازت دی کہ اسے میرے پاس لے آئے۔ اتفاق سے پارٹی کے سبھی اہم لوگ میرے خیمے میں جمع تھے، خاص طور سے ماموں شہباز اور مامی فیروز جنہیں وہ پہچانتا تھا، اور میں انہی کی موجودگی میں ملاقات مناسب سمجھتا تھا۔ بودھی آیا تو اس کی حالت تسلی بخش تھی۔ اس نے ہاتھ پیشانی تک اٹھا کر مجھے سلام کیا اور میرے قدموں میں بیٹھ کر غوغا کرنے لگا، گویا میرا حال پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنی کیفیت بتائی اور کہا کہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مجھے محسوس ہوا کہ گویائی کے سوا اس کی ہر اس لوٹ آئی ہے، مگر یہ حیرت اس بات پر تھی کہ آواز سنتا اور سمجھتا تھا تو بول کیوں نہیں سکتا۔ اچانک پروفیسر اسلم نے تجویز پیش کی کہ بودھی کو آج پھر شکار میں ساتھ لیا جائے۔ اس کی حالت میں تبدیلی کا خوشگوار عمل جاری ہے، شاید جنگل میں درندوں کو جھپٹتے دیکھ کر اور گولیوں کے دھماکے سن کر زبان بھی کھل جائے۔ سب لوگوں نے تائید کی، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ وہ جنگل میں جائے گا اور پرنسس اندرا کی پارٹی میں شامل ہوگا۔ میں اسے سمجھانے لگا، بودھی، پرنسس اندرا ہماری مہمان ہے، تم ان کے ساتھ رہو گے اور خطرے کی صورت میں ان کی حفاظت کرو گے۔ پرنسس اندرا کی حفاظت کے لیے اگرچہ رانا صفدر اور دونوں باڈی گارڈ ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے ساتھ جا رہے تھے، مگر میں بودھی کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ اندرا کی دیکھ بھال وہی کرے گا۔ اس نے اپنی چھاتی ٹھونکی اور گونگوں کی زبان میں کچھ کہا کہ اس کے ہوتے راجکماری پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ناشتے کے بعد شکار پارٹی روانہ ہونے لگی تو رانا صفدر نے کل کی طرح مجھے مارفیا کے انجیکشن اور دے دیا اور تاکید کی کہ میں جتنا آرام کروں گا زخم اتنی ہی جلدی بھریں گے۔ غالباً وہ چاہتا تھا کہ میں دن کو بھی سویا رہوں۔ شکار پارٹی کے نکلتے ہی وکرم نے کیمپ کا خاردار دروازہ بند کر دیا۔ سریا کیمپ کا چکر لگا کر خیمے میں لوٹ آئی۔ مجھ پر ایک پرکیف کنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے آتے اسٹوپ پر چائے تیار کی، ایک کپ میرے لیے بھرا اور دوسرا خود لے کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ یہ بھی بتاتا چلو کہ گرم گرم چائے اور مارفیا کے نشے کو تیز کرتی ہے، بلکہ افیون اور چرس وغیرہ کے کچے نشوں میں بھی سرور دیتی ہے۔ میں نے گرم گرم چائے کے گھونٹ بھرے تو دماغ کے ساتھ جسم بھی اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ ادھر سریا نے پرنسس اندرا کا مسئلہ چھیڑ دیا اور کہنے لگی، عجیب بات ہے بھائی جان، ایک ہی رات میں، اور ایک رات بھی کہاں، صرف آدھی رات میں آپ اور پرنسس اندرا اتنے گھل مل گئے جیسے صدیوں کی آشنائی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے رات کی ملاقات میں راجکماری کے حسن کا جادو آپ پر چل گیا ہے۔ میں نے سرور کی لہر میں کہا، حسن کا جادو تو بڑے بڑوں پر چل جاتا ہے، میں کس گنتی میں ہوں؟ پھر پرنسس اندرا کا حسن مسکراتی ہے تو جادو بکھیر دیتی ہے۔ سریا نے مجھے حیرت کی نظروں سے دیکھا اور چٹکی بھری، رات تنہائی میں ملاقات ہوئی تھی نا، مسکراہٹ کے جادو تو ضرور بکھرے ہوں گے، شاید قول و قرار بھی ہوئے ہوں۔ قول و قرار کہاں ہوتے اتنی جلدی، بس ذرا بے تکلفی ہو گئی اور کچھ نہیں ہوا اس میں قریت کی، اور کیا ہوتا؟ اس کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ نمودار ہوئی، وہی جو مرزا غالب نے کہا ہے، لب سے مجھے بتا کے یوں۔ اب میں چونکا کہ کس بات کی قریت کر رہی ہے، تمہارا کیا خیال ہے میں نے ایسی حرکت کی ہوگی؟ امید تو نہیں آپ سے، لیکن کسی کا جادو چل جائے تو دوسری بات ہے۔ اب سریا کو اعتماد میں لینے کی ضرورت تھی، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، اگر بودھی راستوں کی نشاندہی کر دے جن پر ابو نے سفر کیا تھا تو کیا ابو کا انتقام لینے کے لیے مجھے ان راستوں پر سفر کرنا چاہیے؟ سریا اس غیر متوقع سوال پر دنگ رہ گئی، حیرت سے کھڑی ہو گئی اور دل و دماغ پر ایک اضطرابی کیفیت گزرنے لگی۔ اسی اضطراب میں خیمے کے دروازے تک گئی، پھر لوٹ آئی اور میرے پاس کھڑی ہو کر بولی، اگر آپ میری مرضی پوچھتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ابو کا انتقام لیا جائے، پھر بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں اسے یاد دلایا، پرنسس اندرا نے وعدہ کیا تھا اگر میں نے ابو کا انتقام لینے کے لیے سفر کیا تو وہ میرا ساتھ دے گی۔ کیا معلوم ساتھ دے یا نہ دے؟ سریا نے مایوسی کا اظہار کیا، کہہ دینے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میرا خیال اپنا کہا پورا کرے گی، شاید کرے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی ہے تاکہ ہمارے درمیان اعتماد پیدا ہو۔ میں مانتی ہوں دوستی کے لیے اعتماد ضروری ہوتا ہے۔ پھر تمہیں میری اور اندرا کی بے تکلفی پر حیرت کیوں ہے؟ سریا نے ایک دلچسپ اور معنی خیز نقطہ اٹھایا۔ اب آپ کا ایک مقصد ہے جس کے لیے آپ دشوار گزار اور خطرناک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر اس سفر میں پرنسس اندرا کا مقصد کیا ہوگا؟ ایڈونچر کی شوقین ہے، شکار و مہمات سے دلچسپی رکھتی ہے۔ وہ مسکرائی، ہو سکتا ہے آپ میں دلچسپی لے رہی ہوں۔ میں نے اس کی بات سمجھی، پھر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ خطرناک سفر صرف تفریح یا دل بہلانے کے لیے نہیں کی جاتے، البتہ سفر کے دوران مرد عورت کو کچھ رعایتیں، کچھ سہولتیں ضرور مل جاتی ہیں
جنس میں بےتکلفی پیدا ہوتی ہے دوستی بڑھتی ہے۔ اگر اس دوستی نے کوئی اور شکل اختیار کر لی، اور شکل کیا ہوگی؟ دوستی محبت میں تو بدل سکتی ہے۔ پھر سے مجھے بری طرح چکایا۔ ابو نے بھی سفر کے دوران کلارا آنٹی سے پہلے دوستی کی، پھر محبت کی، پھر شادی کی۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ وہ بھی میری اور پرنسس اندرا کی دوستی کو ابو اور کلارا آنٹی کی دوستی کے پلڑے میں تول رہی ہے۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر بھی ایک جواب تو میں نے دیا، دل پر محبت پر کسی کا اختیار نہیں۔ اگر سفر کے دوران اندرا کو مجھ سے یا مجھے اندرا سے محبت ہو گئی تو یہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ کیا تم اس فیصلے سے انکار کر دو گی؟ نہیں، تقدیر کے فیصلوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ سوریا کی آواز یکلخ ڈوب گئی، مگر اس صورت میں مجھے روشن آرا ادا پر ابھی سے ترس آنے لگا ہے۔ ارے مان، مجھے کچھ یاد آ کے روشن آرا ادا کا خط یاد آیا جس کا ذکر ابھی تک سوریا سے نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اس سے اپنا سفری بیگ منگوایا اور خط نکال کر سوریا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ حیران ہوئی، کس کا خط ہے؟ روشن آرا ادا کا۔ میں نے اسے بتایا کہ ادا نے یہ خط مجھے اس وقت ہینڈ اوور کیا جب میں پائے باغ سے نکل رہا تھا۔ سوریا ادا کا خط کیا اس کی غزل پڑھنے لگی، اور جب پڑھ چکی تو دل پر ہاتھ رکھ کے بولی، ہائے میں مر گئی۔ ادا تو گھائل ہوئی پڑی ہے، کتنی خوبصورت غزل لکھی ہے، کتنا پیار کرتی ہے آپ سے۔ اشعار پڑھتے پڑھتے سوریا آبدیدہ ہو گئی، آنکھوں میں پانی تیر گیا، پلکیں بھیگ گئی۔ میں حیران سا بولا، ارے تمہیں کیا ہوا؟ اس نے آنچل سے آنکھیں پونچھی، ڈوبی ڈوبی آواز میں کہا، بھائی جان، اگر آپ نے ادا کی محبت کو ٹھکرا دیا تو مر جائے گی بیچاری۔ کب ٹھکرایا نا میں نے اس کی محبت کو؟ پھر آپ ابھی سے پرنسس اندرا کے لیے زمین کیوں ہموار کر رہے ہیں؟ تمہیں بتا چکا ہوں کہ اندرا سے صرف دوستی کی ہے، اور یہ دوستی میری ضرورت ہے۔ بعض ضرورتیں انسان کی کمزوری بن جایا کرتی ہیں۔ اپنے بھائی کو اتنا کمزور سمجھتی ہو؟ میں آپ کو کمزور نہیں سمجھتی، مگر یہ ضرور جانتی ہوں کہ خوبصورت عورت ہر مرد کی کمزوری ہوتی ہے، اور ایک خوبصورت عورت آپ کے خیمے میں داخل ہو چکی ہے۔ تو پھر فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دو۔ مگر تقدیر کا پہلا فیصلہ ہمارے خلاف تھا۔ اس نے ابو اور کلارا آنٹی کی محبت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ دوسرا فیصلہ بھی ہمارے خلاف ہو۔ اگر تقدیر ہمارے خلاف سفارا ہو چکی ہے تو اس کے فیصلے کو نہ تم روک سکتی ہو نہ میں ٹال سکتا ہوں۔ سوریا نے کچھ سوچا، پھر ایک دم بولی، مجھے قول دیجئے کہ آپ ادا کی محبت کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ اسی صورت میں پرنسس اندرا سے دوستی کی اجازت دے سکتی ہوں۔ میں نے ذرا جوش طبی کا مظاہرہ کیا، اور اگر دوستی میں کسی دن اس نے مرزا غالب کی طرف فرمائش کر دی، لب سے مجھے بتا کہ یوں، تو پھر کیا کروں گا؟ جو مرضی کیجیے گا، مجھے صرف اپنی ادا سے مطلب ہے۔ میں اسے خوش کرنا اور ہنسانا چاہتا تھا، مگر جب نہیں ہنسی تو خود بھی سنجیدہ ہو کر بولا، اگر تمہیں اپنی ادا سے مطلب ہے تو مجھے اپنا انتقام عزیز ہے، اور ادا کو اس وقت تک میرا انتظار کرنا ہوگا جب تک میں کامیاب و کامران ہو کر واپس لوٹ نہیں آتا۔ میری بات سن کر سوریا کچھ مطمئن بھی ہوئی، کچھ بے چین بھی دکھائی دینے لگی۔ ابو کا انتقام مجھے بھی عزیز ہے، مگر ڈرتی ہوں کہ بودی کی زبان کھل بھی گئی تو امی اور میاں بادشاہ آپ کو سفر کی اجازت نہیں دیں گے۔ موانی نگار بےکل ہو کر رونے لگے گی اور آپ کے پیروں میں اپنی محبت اور ممتا کی زنجیر ڈال دے گی۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں۔ امی اجازت نہیں دے گی، میاں بادشاہ راستہ روکیں گے، نگار پاؤں پکڑے گی، مگر مجھے یہ سفر بہرحال کرنا ہے، کیونکہ جب تک میں اپنے باپ کا انتقام نہیں لیتا کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح بے چین رہوں گا۔ میں نے پیار سے سوریا کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس خیال سے کہ شاید بیٹھا بیٹھا تھک گیا اور پہلو بدلنا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ آ لگی۔ اس کا سہارا لے کر پہلو بدل سکوں، مگر میں نے پہلو نہیں بدلا، صرف اس کے کندھے پر بازو رکھتے اور کہنے لگا، سوریا، تم وہ ہستی ہو جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ میری اور تمہاری نبضوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہم دونوں نے ایک ہی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے۔ میری اور تمہاری کوئی بات ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں، مگر میں آج تک یہ بھید تم سے چھپاتا رہا ہوں کہ ابو کا غم میری عمر کے ساتھ ساتھ جوان ہوا ہے، اور لڑکپن سے ہی میری خواہش مجھے بے چین کرتی چلی آئی ہے کہ میں اس لعنتی دیوتا کا خاتمہ کروں جو انسانوں کی بھیٹ لیتا ہے۔ میرے نزدیک اس دنیا میں اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں کہ انسان کو کسی درندے کا لقمہ بنایا جائے۔ ابو نے اسی جہالت کو ختم کرنے اور انسانیت کو خونی دیوتا سے نجات دلانے کی کوشش کی اور اس میں جان دے دی۔ اس وقت ہمیں جو کچھ معلوم ہو سکا وہ یہ ہے کہ اس عظیم مقصد کی خاطر ابو اپنی پارٹی سمیت آسام کی سرحد سے اس پار گارو بستی سے تبت کے کسی دور دراز غیر مہذب قبائلی علاقے کی طرف گئے تھے، جہاں آج بھی بھولے بھٹکے مسافر کو گرفتار کر کے ایک وحشی دیوتا پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ جب ایسی ہولناک قربانی کے بارے میں سوچتا ہوں، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری سماعتوں سے انسانی چیخیں ٹکرانے لگتی ہے۔ میں نے خوابوں اور خیالوں میں کئی بار ان راستوں کو دیکھا ہے جن پر ابو نے موت کا سفر کیا تھا۔ بڑے دشوار گزار، بھیانک اور ہولناک راستے ہیں، جیسے ابتدائی تاریخ دور کے وحشی آدمیوں کے غاروں اور مسکنوں کو جانے والی مڑی دوڑی پگڈنڈیاں، یا پھر عالم برزخ کی تاریک لکیریں ہوں۔
جن میں ایک طرف جنت اور دوسری سمجھ جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور جب میں تصور میں ان راستوں کو دیکھتا ہوں، کوئی پراسرار آواز مجھ سے سرگوشیاں کرتی اور کہتی ہے، تم ان راستوں پر سفر کرو گے، اپنے باپ کا بدلہ لو گے اور دنیا کو اس لعنتی دیوسا سے چھٹکارا دلاؤ گے جو انسان کے خون اور گوشت اور ہڈیوں پر پل رہا ہے، اور جب تک تم نواب ناصر حیات کے عظیم انسانی مشن کو پورا نہیں کرتے ان کے لائق فرزند نہیں کہلا سکتے۔ تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ مجھے شکاری بنانے میں میرے شوق کے بجائے قدرت کا زیادہ ہاتھ ہے، جو مجھے جنگلوں میں خونی درندوں سے نبرد و آزما ہونے کی تربیت صرف اس لیے دے رہی ہے کہ میں ایک ایسے درندے کا شکار کرنے کے لیے تیار ہو سکوں جو انسانوں کے لیے جہنم کا عفریت بنا ہوا ہے۔ اب وہی قدرت پرنسس اندرا کو میرے پاس لے آئی تاکہ وہ شریک کے سفر بنے، اور بودھی اپنے ذہن کی قبر سے نکل آیا ہے تاکہ ان راستوں کی نشاندہی کر سکے جن پر مجھے سفر کرنا ہے۔ تو یہ اس واقعے کی ابتدائی کڑیاں ہے جو ابھی رونما ہونے والا ہے، اور جس طرح کائنات کے اسرار ابو کو آسام و تبت کی طرف کھینچ کر لے گئے تھے، اسی طرح قدرت کا اندیکھا ہاتھ مجھے بھی اس سمت جانے کا اشارہ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس ہولناک سفر سے واپس نہ آ سکوں اور ایک باعزت راجپوت کھوکر گھرانے کا نام میرے نام پر ختم ہو جائے۔ ممکن ہے میں موت کے سفر سے لوٹ آؤں اور اپنے خاندان کا نام روشن کروں، اور لوگ مجھے دیکھ کر کہیں یہ ناصر نواب کا بیٹا ہے جس نے موت کو شکست دی اور اپنے باپ کا مشن پورا کیا۔ تو یہ ہے میری زندگی کا مقصد جسے میں پورا کرنا چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ تو اس کی تکمیل میں میری مدد کرو گی۔ امی کو یا بادشاہ کو، مومانی نگار کو سمجھاؤ کہ میرا راستہ نہ روکے، کیونکہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ معلوم نہیں وہ معرفیہ کا نشہ تھا جس کی لہر میرے سارے جسم میں دوڑ رہی تھی، اور میں اسی کے جوش سرور میں مسلسل بولتا چلا گیا، یا قدرت میری زبان سے وہ سب کچھ کہلوانا چاہتی تھی جو کچھ میں نے کہہ دیا۔ سوریا سنتی اور حیران ہوتی رہی۔ جب میں خاموش ہوا اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، اور میں اس کے جسم پر ایک لرزش محسوس کر رہا تھا۔ اس حالت میں گردن اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کو چھو رہا تھا۔ وہ میرا چہرہ پڑتی ہوئی بولی، بھائی جان، آپ میرے خیال سے زیادہ اونچے اور بڑے آدمی ہیں، اور بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کی زندگی کا مقصد بڑا ہو۔ آپ کے عظیم مقصد کے لیے ایک ادا تو کیا، کئی ادائیں قربان کی جا سکتی ہے۔ میں کوشش کروں گی آپ کو امی میاں بادشاہ عمانی نگار کی دعاؤں تلے رخصت کر سکوں۔ میں نے وہ پورے محبت سے اسے ساتھ لگا لیا۔ دن میں دوسری بار اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور جب اپنی لاڈلی عزیز ازجان بہن سے پیار کر رہا تھا، میرے بازو ہلے، جس میں لرزش ہوئی، کندھوں پر دباؤ پڑا، مگر زخموں میں کوئی ہول، کوئی ٹھیس نہیں اٹھی۔ میں نے سلنگ سے بازو نکالا، ہونٹ سے کوئی کرا نہ نکلی۔ وہ حیران سی رہ گئی، پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر بولی، آپ کی دوا کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے مجھے دوا کھلائی، یخنی کا ایک کپ پلا اور مشورہ دیا۔ میں آدھی رات سے جاگ رہا ہوں، اب کچھ آرام کروں۔ پھر مجھے بستر پر لٹا کر انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ اس کی انگلیوں کے لمس سے میری آنکھیں بند ہونے لگی، اور چند ہی لمحوں میں مجھے نیند نے آ لیا، اور ایسی گہری پرسکون نیند تھی کہ میں سارا دن سویا رہا۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔